السلام علیکم ڈے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایج ڈفرینس ناول جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس کی آج ایپیسوڈ نمبر 3 لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے غازیان فرینہ کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا تھا اور فرینہ گھر جانا چاہتی تھی۔ اب ہم شاپنگ کریں گے۔ نہیں، مجھے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، فرینہ فوراً بولی تھی۔ ہے لیکن وہ سب تم میکے سے لائی ہو، سسرال کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے۔ اور ہاں، میں نے تمہیں رونمائی کا تحفہ بھی تو نہیں دیا نا، وہ بھی تم اپنی پسند سے لے لینا۔ غازیان ڈرائیونگ کرتا ہوا تفصیل سے بتا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جہاں تک رونمائی کے تحفے کی بات ہے، تم نے جو کل رات کیا میرے ساتھ وہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے میرے لیے، فرینہ غصے سے کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ ویسے میں نے کیا کیا تھا کل رات کو ذرا تفصیل تو بتاؤ، غازیان معنی خیزی سے کہتا فرینہ کی طرف جھکا تھا۔ فرینہ خوفناک نظروں سے گھورتی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد غازیان نے فرینہ کی ایک نہ چلنے دی۔ پورے دن اپنی منمانی مرضی کرتا اور جہاں موقع ملتا وہاں فرینہ کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارت کر دیتا۔ فرینہ جلدی کرکتی رہ گئی تھی۔ اترے وہ جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، غازیان کی آواز پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ آس پاس دیکھا تو معلوم ہوا غازیان اس کو اپنے گھر نہیں بلکہ فرینہ کے گھر لایا ہے۔ چلو اترو، کیا سوچ رہی ہو؟ اب گھر والوں سے نہیں ملنا تو بتا دو مجھے، میں واپس لے کر چلتا ہوں۔ غازیان سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، میں اتر رہی ہوں۔ فرینہ جلد سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ تم گھر میں چلو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ غازیان کے حکم پر فرینہ خاموشی سے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ 3 منزلہ مکان تھا جو بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اوپر کی 2 منزلوں میں سے ایک میں راحل صاحب اور دوسری میں راشد صاحب رہتے تھے، جبکہ سب سے نیچے والے پورشن میں قدسیہ بیگم رہتی تھی۔ وہ لوگ فاتح صاحب کی طرح بہت امیر تو نہیں تھے، لیکن اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ راحل صاحب سب سے بڑے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، 18 سالہ نابیہ جو 11ویں جماعت کی طالبہ تھی اور انتہائی معصوم اور دبو قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت اپنے ماں کے آنچل میں چھپی رہتی تھی۔ 21 سالہ احمد جو یونیورسٹی میں میڈیکل کا طالبہ تھا، اپنی بہن کے بالکل برعکس سینیٹر بہادر، ہر ایک سے گھلنے ملنے والا تھا۔ راشد صاحب فروزہ بیگم سے چھوٹے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی وانیہ تھی جس کی عمر 19 سال تھی اور 12ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ چنچل شوخ زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کا رشتہ بچپن سے ہی عمر کے ساتھ طے تھا۔ عمر اور وانیہ بھی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ دونوں کے مزاج بھی کافی ملتے جلتے تھے۔ دونوں کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جبکہ شناز بیگم نے انابیہ کے لیے غازیان کو سوچا ہوا تھا، لیکن انہیں اپنی سوچ پر عمل کرنے سے پہلے فاتح پڑھنی پڑی، کیونکہ غازیان کی شادی فرینہ سے ہوگی اور وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی فرینہ تھی۔ راحل صاحب اور راشد صاحب فروزہ بیگم اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کی پرورش بھی ان تینوں بہن بھائیوں نے ہی کی تھی، کیونکہ فرینہ قدسیہ بیگم کی بڑھاپے کی اولاد تھی۔ وہ بیمار رہتی تھی، فرینہ کو سنبھال نہیں پاتی تھی، اس لیے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں پلی بڑھی تھی۔ لیکن فروزہ بیگم کی طلاق اور بانجھ پن کی وجہ سے فرینہ کے رشتے نہیں آتے تھے۔ بہت مشکل سے ایک رشتہ ملا تو وہاں فرینہ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن غازیان نے فرینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، جو اس کی بچپن کی محبت تھی۔ اما، راشد بھائی، راحل بھائی، کہاں ہیں آپ سب لوگ؟ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اس وقت لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر فرینہ آواز لگانے لگی۔ کچن میں دودھ گرم کرتی شناز بیگم فرینہ کی آواز سن کر جلدی سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، فرینہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ واہ بھئی، کیا قسمت پائی ہے، ویسے تو تم نے کتنا لمبا ہاتھ ماڑا ہے، اتنا امیر کبیر خوبصورت کم عمر لڑکے نے تم سے شادی کی، واہ بھئی واہ۔ داد دیتی ہوں تم دونوں بہنوں کو، بڑے نے باپ کو بسایا، چھوٹے نے بیٹے کو۔ شناز بیگم اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے آج بھی باز نہیں آئی تھی۔ فرینہ کا چہرہ پل میں بھیگ چکا تھا۔ اتنے بڑے الزامات پر اس سے کچھ کہنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ مامی جان، کیا میں جان سکتا ہوں کس حق سے اور کیا سوچ کر آپ نے میری بیوی کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے؟ اس دن جو ہوا اس سے سارا خاندان واقف ہے، پھر آپ کس بنا پر میری ماں اور بیوی پر الزام تراشی کر رہی ہیں؟ غازیان شناز بیگم کی ساری بات سن چکا تھا، تو اس نے جوابی کارروائی شروع کر دی تھی۔ غازیان کے جواب پر فرینہ کو تھوڑی ڈھانس ملی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، میں تو مذاق کر رہی تھی فرینہ سے، شناز بیگم گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص پل میں عزت دو کوڑی کر کے رکھ دیتا ہے۔ مذاق نہیں، آپ کی گندی ذہنیت تھی جو اب کھل کر سامنے آئی ہے۔ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، خبردار جو آئندہ آپ نے میری بیوی میری ماں پر بے بنیاد الزام لگائے تو ورنہ ایسا دماغ درست کروں گا پوری زندگی یاد رکھیں گی۔ غازیان شناز بیگم کو تنبیہ کرتا فرینہ کو لے کر قدسیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم نانو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ غازیان قدسیہ بیگم سے ملتا نرمی سے گویا ہوا تھا۔ قدسیہ بیگم اس کی سوتیلی نانی سے ہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ غازیان کو سگا نواسا ہی سمجھا تھا، جبکہ غازیان کے سگے ننیال والوں نے کبھی خیریت تک نہیں لی تھی۔ میرے بچے آ گئے؟ بس میں بالکل ٹھیک ہوں، قدسیہ بیگم محبت سے غازیان کا ماتھا چومتی ہوئی بولی تھی۔ امی، میں بھی آئی ہوں، آپ کو تو اپنے نواسے کے سامنے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ فرینہ نے شکوہ کرنے پر قدسیہ بیگم نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے باہیں پھیلائی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے ان کی باہوں میں سما گئی تھی۔
کیسی ہے میری بچی؟ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں دونوں؟ ماں بیٹی کی آنکھیں پل بن کو نم ہوئی تھی۔ غصہ بیگم بیٹی کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ فرینہ ماں کے آغوش میں آ کر اپنے سارے دکھ فراموش کر گئی تھی۔ غازیان بھی مسکراتا ہوا کمرے میں رکھے صوفے پر پرجمان ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے تقریباً سبھی گھر والے غصہ بیگم کے کمرے میں آ گئے تھے۔ سبھی فرینہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر دل سے خوش تھے۔ وہاں ایک گھنٹہ گزار کر وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ فیروزہ بیگم سو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فرینہ اپنے گھر والوں سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ وہاں رکنا چاہتی تھی لیکن غازیان کی گھوڑی پر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس آ گئی۔ فرینہ ایک منٹ غازیان کی آواز پر فرینہ کے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے قدم تھمے تھے۔ فری ایک منٹ غازیان کی آواز پر فرینہ کے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے قدم رکے تھے۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں کپڑے بھی اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتی کیا؟ فرینہ رخ موڑ کر ترق کر بولی تھی۔ یہ پکڑو، جاؤ پہن کر آؤ۔ فرینہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سامنے ایک شوپر کرتا ہوا بولا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ فرینہ نے سوال نظر سے غازیان کو دیکھا تھا۔ جو بھی ہے تمہیں اس کو پہننا ہے۔ اب یہ شوپر پکڑو، اس میں جو بھی ہے پہن کر آؤ۔ غازیان فرینہ کے ہاتھ زبردستی تھیلی تھماتا ہوا بولا تھا۔ فرینہ نے شوپر کھول کر اس میں موجود کپڑے نکالے تو فرینہ کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ شرم اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا کیونکہ شوپر میں ایک سرخ رنگ کی نائٹی تھی جو صرف گھٹنوں تک آتی تھی۔ یہ آستین تو نہ ہونے کے برابر تھی، اگلا اور پچھلا گلا بھی کافی گہرا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی یہ فرنگیوں کا لباس۔ فرینہ نائٹی صوفے پر پھینکتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی غازیان بھی نائٹی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ کوئی بات نہیں فاری جان، اگر تمہیں یہ ڈریس پہننے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو میں خود اپنی جان کو یہ ڈریس پہنا دیتا ہوں۔ غازیان دروازہ بند کرتا فرینہ کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو غازی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، جاؤ یہاں سے۔ فرینہ الٹے قدم لیتی گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، یہ ڈریس تم پہن کر ہی باہر نکلو گی۔ غازیان نے ایک جھٹکے سے فرینہ کا دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا، اس کی کمر پکڑ کر اپنے قریب کرتا اس کے کندھے سے قمیض سرکائی تھی۔ اچھا میں خود پہن رہی ہوں، آپ پلیز چھوڑو مجھے۔ فرینہ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی راضی ہو گئی تھی۔ گڈ گرل، جلدی سے پہن کر آ جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ غازیان فرینہ کا رخسار تھپتھپاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ واؤ فاری یار جان، یو لکنگ ہاٹ۔ غازیان فرینہ کا خوبصورت سراپا دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ فرینہ کی ٹانگیں لرز رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اپنے دل میں وہ غازیان کو کتنی ہی بار کوس چکی تھی، بے شرم، بدتمیز جیسے القابات سے بھی نواز چکی تھی۔ بس دیکھ لیا تم نے مجھے، اب میں جا رہی ہوں کپڑے بدلنے۔ فرینہ ابھی بول کر گھومی ہی تھی، غازیان نے آگے بڑھ کر اس کا نازک وجود باہوں میں بھر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ فرینہ ہاتھ پیر مارتی چلا رہی تھی۔ غازیان بہرا بنا سے بیڈ کی طرف لیے بڑھ گیا تھا۔ جاہل انسان، جنگلی کہیں کے۔ غازیان نے فرینہ کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ فرینہ نے کراہتے ہوئے غازیان کو نئے القابات سے نوازا تھا۔ ابھی پتہ چلے گا تمہیں جان، میں کتنا جنگلی اور جاہل ہوں۔ غازیان شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گویا ہوا تھا۔ فرینہ نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن غازیان اس کی انٹلی پکڑتا واپس اپنے پاس گھسیٹ چکا تھا۔ نہیں غازی، پلیز مجھے یہ سب نہیں پسند، پلیز۔ فرینہ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے کیونکہ غازیان فرینہ کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ غازیان خود کو سراب کرتا آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف جھکا تھا۔ وہ اس پر جا بجا اپنا لم چھوڑتا ہر حدود پار کر گیا تھا۔ فرینہ نے ڈال سے اس کی باہوں میں قید آنسو بہاتی رہی تھی۔ فری صبح ہو گئی ہے، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ جلدی سے اٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ غازیان آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھتا فرینہ کو آواز لگا رہا تھا لیکن وہ ٹی سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح نہا کر فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی۔ ساری رات غازیان اس کو سونے نہ دیا تھا، اس لیے اب وہ بے خبر سو رہی تھی۔ غازیان ابھی میں سر ہلاتا بیٹھ کے قریب فرینہ کے سہانے کھڑا ہو گیا تھا۔ فاری جان، اٹھنے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ غازیان نے جھک کر فرینہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سونے دو نا غازی۔ فرینہ منہ بسوڑتی نیند میں بڑبڑائی تھی۔ فاری اٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، ناشتہ بنا کر دو مجھے۔ غازیان ساری نرمی ایک طرف رکھتا درشنگی سے گویا ہوا تھا۔ میں تمہاری نوکر نہیں لگی ہوں، گھر میں بہت نوکر ہیں، بنوا لو کسی سے بھی ناشتہ۔ فرینہ بھی غصے سے دھاڑی تھی۔ نوکر نہیں، بیوی ہو، آج سے میرے سارے کام تم کرو گی، سمجھی؟ تو میرے کسی کام کو موم یا کوئی ملازم ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے ایک ایک کام کو تم کرو گی۔ اٹھو اب جلدی سے۔ غازیان غصے سے کہتا فرینہ کا بازو پکڑ کے اسے کھینچ کر بیڈ پر اٹھا چکا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ایک دل کی دلہن سے گھر کے کام کرواتے ہوئے؟ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں ہٹی اور تم مجھے گھر کے کاموں پر لگا رہے ہو۔ غصہ کام نہ آیا تو فرینہ نے دوسرے طریقے سے جان چھڑوانی چاہی، لیکن افسوس یہ طریقہ بھی کام نہ آیا تھا۔ یہ چونچلیں مجھے پسند نہیں ہیں، جاؤ جلدی سے ناشتہ بنا کے لاؤ میرے لیے۔ میں آ رہا ہوں۔ فرینہ پاؤں پر رکھتی دل میں غازیان کو سلوتیں سناتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فرینہ، تم صبح صبح کچن میں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے لاڈلے کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اپنا غصہ برتنوں پر نکالتی غازیان کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ فیروزہ بیگم کی آواز پر گردن موڑ کر ان کو جواب دے کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ کیا تم
تم کیوں بنا رہی ہو ناشتہ؟ ہٹو پیچھے، میں بنا دیتی ہوں ناشتہ، ابھی تو تمہارے ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا اور تم ہو کے ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی ہو۔ فیروزہ بیگم حیران ہوتی فرینہ کو پیچھے کرتی بولی تھی، اب یہ بات آپ نے اپنے اس گھامڑ کو سمجھائے جس نے مجھے نیند سے جگا کر زبردستی کچن میں بھیجا ہے؟ فرینہ دانت پیستی ہوئی بولی تھی، اچھا میں سمجھا دوں گی اس کو، تم چھوڑو یہ، میں گون لوں گی آٹا، تم جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ فیروزہ بیگم فرینہ کے ہاتھ سے آٹا لیتی ہوئی بولی تھی، میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے گھر کے میرے سارے کام فرینہ کرے گی، میرا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، میرے کپڑے پریس کرنا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا سب آج سے فرینہ کی ذمہ داری ہے، آپ صرف آرام کریں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ غازیان کے دو ٹوک الفاظ پر فیروزہ بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھا آپ کا یہ بدتمیز بیٹا مجھے اپنی خدمتیں کروانے کے لیے پیار کر لایا ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آ رہی ہے اپنی ایک دل کی دلہن سے نوکر کی طرح کام کرواتے ہوئے؟ فرینہ روندے ہوئے لہجے میں کہتی بچوں کی طرح فیروزہ بیگم سے غازیان کی شکایت کرنے لگی تھی، بیٹا نو موم نو، بالکل حمایت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کی، یہ میری بیوی ہے، جیسا میں چاہوں گا یہ ویسا ہی کریں گے، اور ویسے بھی مستقبل میں بھی تو میرے سارے کام یہی کریں گی نا، تو اب اسے کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فیروزہ بیگم کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی غازیان اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کیا کہتی ہے اس بدلحاظ شخص کے سامنے؟ میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں ناشتہ بنا کر لاؤ۔ غازیان فرینہ کو آرڈر دیتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ فیروزہ بیگم نفی میں سر ہلاتی چائے کا پانی رکھنے لگی، فرینہ بھی منہ بناتے ہوئے دوبارہ کام میں لگ گئی تھی۔ بھاری جان تم بھی ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ فرینہ کو واپس کچن میں جاتا دیکھ کر غازیان نے اس کا ہاتھ تھام کے محبت سے کہا تھا، میں آپ ہی کے ساتھ کر لوں گی ناشتہ، اور ویسے بھی میں نے صرف تمہارا ناشتہ بنایا ہے، اپنا نہیں بنایا۔ فرینہ اپنا ہاتھ غازیان کے ہاتھ سے چھڑواتی ہوئی گویا ہوئی تھی، تو کیا ہوا، ہم اسی میں سے ناشتہ کر لیں گے، ویسے بھی ساتھ کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ غازیان فرینہ کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ غازیان باتیں یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے، شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں تم میں، بےہودہ انسان؟ فرینہ غازیان کی گود میں مچلتی ہوئی دانت پیستی ہوئی بولی تھی، بھاری جان سیدھی طرح میری بات مان لیتی تو میں یہ سب نہ کرتا، لیکن اب تمہیں ایسے ہی میرے ساتھ میرے ہاتھوں سے کھانا کھانا ہوگا۔ غازی چھوڑو پلیز، کوئی دیکھ لے گا، کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ فرینہ غازیان کا ڈھیٹ پن دیکھتے ہوئے التجا کرنے لگی تھی، نو جان نو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، جو سوچنا ہے سوچ لے، آئی ڈونٹ کیئر۔ فرینہ خاموش ہوئی، غصہ اور حیا سے چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا۔ غازیان نے نوالا بنا کر فرینہ کی طرف بڑھایا تو اس نے خاموشی سے کھا لیا، کیونکہ اب اس کے پاس خاموشی سے ناشتہ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک دو نوکر بھی ان کو اس طرح دیکھ کر نظر جھکاتے نکل گئے تھے۔ فرینہ کا سر مزید جھک گیا تھا، کاش غازی بازار میں شرم فروخت ہوتی تو میں تمہیں تھوڑی سی شرم لا کر تمہارے منہ پر مار دیتی۔ فرینہ غصے سے غازیان کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی تھی، کاش تم کر سکتی، لیکن افسوس یہ تو ناممکن ہے۔ غازیان نے فرینہ کا مزید خون جلایا تھا۔ فرینہ غصے سے اسے گھورتی رہی اور وہ مسکراتا رہا۔ اسی تکرار کے درمیان ناشتے کا اختتام ہوا۔ غازیان نے فرینہ کا سر رخسار چوما اور اسے گود سے اتار دیا تھا۔ فرینہ رہائی ملتے ہی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ غازیان مسکراتا اور فیروزہ بیگم کو الوداع کہتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب تو بے مقصد ہی مسکراتا ہوں، میری محبت جو میرے پاس ہے، بدلحاظ گھٹیا انسان، بےہودہ بے حیا چھچوڑا ٹھڑکی کہیں کا، غازی میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کتنی شرمندگی ہوئی مجھے ملازموں کے سامنے، تمہاری وجہ سے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ فرینہ خود سے باتیں کرتی غازیان کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ موم کیا ڈیڈ سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ کب تک واپسی ہے ان کی؟ غازیان نے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ تینوں اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ غازیان کو فاطمہ علی کی واپسی کی فکر ہوئی تھی۔ جی بیٹا میری بات ہوئی ہے ان سے، بس کچھ دن میں لوٹ آئیں گے وہ۔ کیا آپ نے ڈیڈ کو میری شادی کا بتا دیا ہے؟ نہیں ابھی نہیں بتایا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، معلوم نہیں وہ تمہاری شادی کے بارے میں جان کر کیسا رد عمل دیں گے۔ فیروزہ بیگم فکر مندی سے بولی تھی، موم آپ ریلیکس ہو جائیں، میں سنبھال لوں گا، ویسے بھی شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے تو ڈیڈ کو جواب دہ بھی میں ہی ہوں گا، آپ نہیں۔ غازیان نے اعتماد لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے لیکن بیٹا آپ آرام سے بات کرنا، جانتے ہیں نا آپ کے ڈیڈ کا غصہ کتنا تیز ہے؟ فیروزہ بیگم جانتے تھے ان کا غصہ کتنا تیز ہے۔ ان کو وہ دن یاد آ گیا۔ وہ کچن میں موجود دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی کہ غازیان کمرے سے فاتح صاحب اور غازیان کی چیخو پکار کی آوازیں سن کر فوراً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ فاتح صاحب بے دردی سے 16 سالہ غازیان کو بیلٹ سے مار رہے تھے۔ وہ روکتی رہ گئی لیکن فاتح صاحب کو اپنے اکلوتے بیٹے پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ کیا ہوا ہے غازیان نے، کیا کیا ہے غازیان نے، لیکن وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ اپنا غصہ زخموں سے چور غازیان پر نکال کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ اسی وقت غازیان کو اپنے سینے سے لگا کر فیروزہ بیگم بھی رو دی تھی۔ غازیان سے بھی انہیں بہت بار پوچھا تھا اس نے ایسا کون سا جرم کیا کہ فاتح صاحب نے اسے اتنا مارا ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد فیروزہ بیگم نے بھی کبھی دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ موم آپ فکر نہیں کریں، غازیان نے فیروزہ بیگم کے پریشان چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ان کو یقین دلایا تھا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ غازیان میں اپنی ماں کا ڈر سمجھ گیا تھا۔
جبکہ فرینہ خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی، اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا ان باتوں سے۔ امی آپ کی جائے بس یہی کرنا، تم بس کتنا سمجھایا تھا پسا لے اس امیر زادے کو، مگر نہ بھائی نہ، مجال ہو کبھی ماں کی کوئی بات سنی ہو تو اب لے اڑی نا تیری وہ سیانی پھپھو۔ اس شہزادے کو جانے کب عقل آئے گی جو تجھے۔ شہناز بیگم نابیہ کو سلوتیں سناتی چائے کا کپ تھام چکی تھی۔ امی ساری باتیں تو مانتی ہوں آپ کی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ غزان بھائی میرے لیے بالکل احمد بھائی کی طرح ہے، میں ان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ انابیہ نے شہناز بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ارے چپ کر بھائی، سمجھتی ہوں شادی سے پہلے سب بھائی ہوتے ہیں، اور میں تجھے آخری بار کہہ رہی ہوں اگر تو نے اب میرے کہنے پر عمل نہ کیا، مجھے کبھی ماں نہ کہہ کر پکاری، یوں سمجھ لو مر گئی تیری ماں، سمجھی تو۔ شہناز بیگم نے انابیہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ایسے تو نہ بولیں۔ انابیہ رو ہنسی ہوئی بولی تھی، چپ، بالکل چپ، اب جیسا میں بولوں گی ویسا ہی تجھے کرنا ہے۔ تجھے نہیں تو بھول جا تیری کوئی ماں بھی ہے اس دنیا میں۔ شہناز بیگم کی بات سن کر انابیہ بے بسی سے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی کل کائنات کو دیکھ اس کا دل شاداب ہوا تھا۔ وہ دھیمے قدم چلتا ہوا اس کی پشت پر کھڑا ہوا اسے تک رہا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ فاری جان نے نائٹی نہیں پہنی جو میں کل لایا تھا؟ اس کی پوچھتے سے اسے باہوں میں بھرتا ہوا گویا ہوا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا تم آؤ گے تو تم سے پوچھ کے تمہاری پسند کی نائٹی پہنوں گی۔ فارینہ آئینے میں دیکھتی اپنے پیچھے کھڑے غازیان کو دیکھتی میٹھے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ غازیان جو یہ سوچ رہا تھا فارینہ بھی دھکا مار کے صرف اسے دور کرے گی، فارینہ کے جواب پر حیران رہ گیا، پھر خود پر قابو کیے ہوئے بولا تھا، جی جان کیوں نہیں، تم مجھے بتاؤ نائٹی کہاں رکھی ہے، میں خود ابھی نکال کر لاتا ہوں تمہارے لیے اپنی پسند کی نائٹی۔ غازیان چہک کر بولا تھا، ڈریسنگ روم میں رکھی ہے، اوکے میں بھی لاتا ہوں۔ غازیان مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اب آئے گا مزہ۔ سوری ریڈرز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ تو اب کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔